بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غور و فکر پہ ہے کہ غور و فکر کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قرآن اس میں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ بہت بے شمار آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ جس میں حکم ہے کہ آپ غور کریں۔ اگر قرآن پاک میں غور و فکر کی گنجائش موجود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ بات نہ کہتا کہ میری آیتوں پہ غور کرو، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جانور سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو میری آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے غور و فکر کی بہت اہمیت ہے، چاہے وہ قرآن پاک پہ غور و فکر ہو، حدیث پہ غور و فکر ہو، یا کائنات پہ غور و فکر ہو۔ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس کائنات پہ بھی غور و فکر ہے۔ کسی بھی معاملے میں زندگی کے، حقیقت کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی بھی معاملے میں غور و فکر کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور غور و فکر سے ہی چیزیں کھلتی ہیں۔ وہ ایک اشعار بھی بڑے مشہور ہیں کہ نال ذکر دے فکر ہمیشہ رکھیں یار۔ ذکر اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، لیکن ساتھ فکر یعنی کہ غور و فکر، غور بہت ضروری ہے۔ اور غور جب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ نیوٹرل نہ ہو جائیں اور گہرائی میں جانا نہ سیکھ لیں۔ کسی بھی چیز کی گہرائی میں جب آپ اتریں گے تو آپ کو غور و فکر کا پتہ چلے گا کہ غور کسے کہتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو بہت غور سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ کانشیس ایفرٹ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کی مدد کرتی ہے، پوری کائنات ہی خیر مدد کرتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت بتاؤں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ سمپل سی آیت ہے اور سمپل سا اس کا ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس کے اندر سے موتی ملیں گے۔ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زمانے کی اللہ نے ٹائم کی قسم کیوں کھائی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ٹائم کی قسم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے ٹائم اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو ٹائم سے تشبیہ دے دی ہے۔ یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ٹائم ہی اللہ تعالیٰ ہے، ٹائم سے پرے بھی اللہ ہی ہے، ہر جگہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن اس کی ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ وہ ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ نے کہا ہے کہ ٹائم کی قسم ہے، تو قسم ہے ٹائم کی، وقت کی، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، کہ انسان نقصان میں ہے۔ یعنی کہ جو ٹائم میں قید ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ٹائم میں ہم باؤنڈ ہیں، ٹائم باؤنڈ ہے ہم، ہمارے ساتھ جو بھی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں وہ ٹائم سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ٹائم سے سارا معاملات زندگی کے چلتے ہیں۔ ٹائم ہوتا ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں، فلانا وقت ہوتا ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، عصر ہو جاتا ہے، مغرب ہو جاتا ہے، عشاء، سارا ٹائم ہے، رات ہو جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے، تو ہم ٹائم باؤنڈ ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو وقت کی قید میں ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو اللہ خود موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وقت کی قید سے باہر نکلو، ٹھیک ہے۔ اور وہ تبھی نکلا جا سکتا ہے جب آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنی ذات پہ غور کریں، خود میں ڈوبنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کس طرف جانا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ کوسچنز ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت خوش نصیبی کا عالم ہے کہ جب آپ میٹیریل چیزوں سے نکل کے حقیقت کی طرف ٹریول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دشواریاں بہت آتی ہیں، لیکن بہت خوش نصیبی کا عالم ہے جب آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو جب آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کیسے خسارے میں ہے، کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وہ ٹائم کے اندر قید ہے، زمان و مکان میں قید ہے۔ تو جو زمان و مکان سے نکل گیا اسے پتہ چلے گا کہ خسارہ کیا تھا اور میں کیوں خسارے میں تھا، وہ خسارے سے باہر نکل جائے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا بابا گرو نانک کا بھی ایک ہے ست سری اکال، یہ سکھ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ جسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، وہ ست سری اکال کہتے ہیں۔ ست سری اکال کا بھی یہی مطلب ہے، ست کا مطلب ہے سچ، سری اکال وہ شخص جو ٹائم سے باہر ہو، وقت سے پرے ہو، سچا ہے وہ شخص جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جن پہ فضل کرم رحمت کرتا ہے، جو لوگ راہ حق میں چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وقت کی قید سے پرے کر دیتا ہے۔ تو یہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، یہ پہلی آیت ہے، میں آگے ترجمہ نہیں کر رہا، آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تھوڑا غور کرنا شروع کریں۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسے پڑھ لیا پھر موٹے سارے غلاف میں لپیٹا اور رکھ دیا اور کہا جی ہم نے تلاوت کر لی اور کافی ساری نیکیاں اور ثواب ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو صرف ثواب اور نیکیاں مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت سے آشنائی کے لیے اللہ نے یہ قرآن پاک ہمیں اتارا تھا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو غور و فکر کی جہاں سے
جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، غور و فکر کی گنجائش بہت سخت موجود ہے ہر چیز میں. وہ ہمارے لیے ڈائمنشن اللہ نے چھوڑی ہے. جب آپ غور کریں گے تو آپ موتی حاصل کریں گے. دیکھیں ہم جتنا گہرائی میں جا سکتے ہیں ہمیں جانا چاہیے. باقی اللہ پاک خود ہاتھ پکڑ کے مدد کرتا ہے اور ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوشش بھی رب کی عطا ہی ہے. اگر رب عطا نہ کرے تو انسان کوشش بھی نہیں کر سکتا. تو تھوڑا سا غور و فکر ہر چیز میں کریں. کم از کم ہمیں ہماری بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، 5 ارکان جو ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے اصل مقاصد کیا ہیں. جس طرح اب یہ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزہ کیا ہے؟ صرف کھانا پینا چھوڑنا تو نہیں ہے، یہ تو ہر چیز چھوڑنا ہے. یہ تو ہر چیز چھوڑنے کا نام روزہ ہے کہ جب آپ کمپلیٹ چھوڑ دیں، ہر چیز خود کو بھی چھوڑ دیں، صرف ذات حق کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑ کے باقی سب چھوڑ دیں، ماں سوا اللہ سب چھوڑ دیں. یہ روزہ ہے. کم از کم 8-10 گھنٹے کے لیے تو چھوڑیں. لیکن ہم صرف کھانا پینا چھوڑ کے اور پھر وہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں 8-10 گھنٹے کے بعد. اس درمیان میں ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے. ساری خواہشات، ساری چاہتیں، ساری میٹیریلسٹک چیزیں، دنیاوی معاملات، سب کچھ چلے گا. تو یہ تو ہم اپنے آپ کو خیر جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر محبت کرنی ہے یا اللہ کی دیدار حاصل کرنا ہے، جو روزہ ہم ازل سے رکھ کے آئے ہوئے ہیں، جس کی سحری ہمیں اللہ نے کروائی تھی اپنے دیدار سے، اور افطار بھی اللہ دیدار سے ہی کروائے گا اس کا. جس طرح ہم یہ سحری کرتے ہیں کھانے پینے سے اور افطار بھی کھانے پینے پہ، اسی طرح وہ سحری دیدار سے ہوئی ہوئی ہے اور افطار بھی دیدار سے ہوگا. تو یہ غور کریں گے آپ تو پتہ چلے گا. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو سمجھیں آپ کا افطار ہو گیا اصل روزہ جو حقیقت کا ہر انسان رکھ کے آیا ہوا ہے. اگر وہ غور کرے گا تو وہ اس تک پہنچ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہی وہ پہنچے گا. کوشش تھوڑی بہت انسان کے پاس بس میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق اللہ دیتا ہے کوشش کی، وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ کوشش کی توفیق دیتا ہے. تو وہ کوشش کر کے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو غور و فکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہر آیت کو اپنے بے شک آپ مسلمان ہیں تو ظاہر ہے قرآن پاک اور حدیث اور جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اپنی اپنی بک میں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی بھی کیا اہمیت ہے اور آپ کی مذہبی کتابوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے پیغامات دیے ہوئے ہیں. اس پیغام کو سمجھیں. وہ یہی پیغام ہے کہ خود کو جانیں. جب آپ خود کو جانیں گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں گے، اور تبھی آپ کا وہ روزہ افطار ہوگا جو ہم دیدار پہ رکھا ہے، اور دیدار پہ ہمیں افطاری اس کی نصیب ہوگی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.